بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے، کیونکہ اس وقت صبح کا ٹائم تھا اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت طویل سفر سے لوٹے تھے۔ چند لمحوں کے بعد ایک سپاہی آپ کے کمرے کے دروازے پہ آیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ آرام فرما رہے تھے، لہٰذا اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دروازے پہ مامور محافظوں نے کہا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں، لہٰذا آپ تھوڑی دیر بعد آنا۔ وہ سپاہی آپ کا بہت ہی وفادار سپاہی تھا، اس لیے اس کو بلا جھجک محافظوں کے سلطان کے کمرے میں کے اندر جانے کی اجازت ہوتی تھی، لہٰذا اس نے بھی سلطان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور سلطان کے کمرے کے دروازے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ انتظار کر رہا تھا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہو گئے تو تبھی وہ ان سے ملاقات کریں گے۔ چند لمحے گزرنے کے بعد خود ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو اندر کی حرکات سے معلوم ہوا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نیند سے بیدار ہو چکے ہیں۔ سپاہی نے اجازت چاہی اور آپ کے کمرے کے اندر چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہی کو کہا کہ ایسی کیا خاص بات تھی کہ تم اتنی دیر سے میرے کمرے کے باہر انتظار فرما رہے تھے؟ وہ سپاہی بڑا حیران ہوا کہ سلطان کو کیسے پتہ چلا کہ میں بہت دیر سے باہر بیٹھ کے دروازے پہ ان کا انتظار کر رہا ہوں۔ سپاہی نے سلطان سے کہا، سلطان معظم، آپ تو نیند میں تھے اور آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں کافی دیر سے باہر کھڑا دروازے پہ آپ کا انتظار کر رہا تھا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ انسان کبھی فاتح سلطان نہیں بن سکتا جو سوتے ہوئے دیکھ نہ سکے، وہ کچھ نہ سن سکے، نہ کچھ محسوس کر سکتا ہو۔ وہی اصل میں فاتح سلطان اور بہادر سردار وہی ہوتا ہے جو سوتے ہوئے بھی سن سکے، دیکھ سکے اور محسوس کر سکے۔ سپاہی بڑا حیران ہوا اور پھر سلطان نے اس سے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ تو پھر اس نے بتایا، اس نے کہا، سلطان معظم، شاہی حکیم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے کہا کہ اجازت ہے، آپ حکیم کو اندر لے آئیں۔ سپاہی باہر گیا اور چند لمحوں کے بعد شاہی حکیم کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم سے پوچھا، حکیم صاحب خیریت ہے؟ بتاؤ کیا بات ہے؟ آخر مجھ سے ملنے کی تمہیں اتنی بھی کیا جلدی تھی اور کیا ضرورت پیش آئی؟ تو حکیم صاحب نے کہا، حضور، ایک بات جو مجھے کئی دنوں سے بہت پریشان کر رہی ہے، اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میرے حکیم خانے میں میری شاگردوں میں سے ایک شاگرد جو کہ ایک خاتون ہے اور یہودی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، اور لیکن اس نے اسلام کے بارے میں بہت زیادہ پڑھ لکھا ہے اور اسلام کے بارے میں بہت زیادہ جانتی ہے، لیکن چند ایک سوال ہیں جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے، لیکن ایک سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر کہا کہ سلطان کے حکیم ہوتے ہوئے تمہیں ایک سوال کا جواب تک نہیں آتا؟ بتاؤ وہ کون سا سوال ہے جو عورت کے ایمان لانے کے درمیان بہت بڑی رکاوٹ حائل کیے ہوا ہے؟ تو حکیم صاحب نے کہا کہ سلطان معظم، وہ خاتون کہتی ہے کہ آخر مسلمان خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ آخر اس میں ایسی کیا برائی ہے؟ اس خنزیر کے گوشت کا کھانے کا ایسا کیا نقصان ہے کہ لوگ یا مسلمان اس کو نہیں کھاتے، جس کی وجہ سے مسلمان خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے؟ اور یہ بھی وہ کہتی ہے کہ ہمارے گاؤں میں تو سارے لوگ اکثر خنزیر کا ہی گوشت کھاتے ہیں، ہم اپنے
قبیلوں میں خنزیر پالتے ہیں اور جوان ہونے پر اس کو کاٹ کر کھاتے ہیں، اور وہ جب سے میرے پاس حکیم کا سبق لینا شروع ہوئی ہے، جب وہ واپس اپنے گاؤں میں جاتی ہے تو وہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر خنزیر کا گوشت کھاتی ہے، کیونکہ یہاں تو اسے خنزیر کا گوشت میسر ہی نہیں ہے۔ لیکن میرے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں، میں اس کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہوں، اس لیے مجھے اس سوال کا بالکل جواب نہیں آتا۔ آپ اس کے سوال کا جواب دے سکتے ہیں تو آپ کی وجہ سے ایک غیر عورت غیر مسلمان ہو جائے گی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم ایسا کرنا کہ کل اس کو لے کر میرے دربار میں حاضر ہو جانا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب صبح دربار میں پہنچے تو حکیم صاحب اس خاتون کو لے کر دربار میں حاضر ہو گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ سلطان معظم، یہی وہ خاتون ہے جو کہ میری شاگرد ہے اور مجھ سے حکمت سیکھ رہی ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اس عورت کو کہا کہ بتاؤ خاتون، تمہارا کیا سوال ہے؟ تو اس عورت نے کہا، سلطان معظم، میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا، بہت کچھ سیکھا، حتیٰ کہ میں اس جگہ پر آ کھڑی ہو گئی ہوں کہ میں اسلام قبول کر لوں، لیکن ایک سوال، صرف ایک بات جو مجھے اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ اسلام میں خنزیر کا گوشت کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ میں ہر جگہ پہ جاتی ہوں، دیکھا ہے کہ اسلام نے ہر چیز کے بارے میں منع کیا ہے، وہاں اس کی دلیل ملتی ہے، اور جس چیز سے وہ منع کرتے ہیں اس کی دلیل ملتی ہے، لیکن اس خنزیر کے گوشت کے بارے میں مجھے ابھی تک کوئی اتھینٹک دلیل نہیں ملی۔ میں نے بائبل کو پڑھا، وہاں بائبل میں بھی خنزیر کا گوشت کھانے سے منع کیا گیا، لیکن اسلام کیوں منع کرتا ہے؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تین جگہ پر خنزیر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ پھر آپ نے ان آیات کا ذکر کیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مشیر کو کہا کہ وہ بائبل کی کتاب میرے پاس لاؤ جو اپنی اصل حالت میں ہے، ابھی تک جو اصل حالت میں کتاب موجود ہے وہ میرے پاس کتاب لے کے آؤ۔ جب بائبل کی کتاب آپ کے سامنے پیش کی تو آپ نے وہی جگہ تلاش کر کے دی جہاں لکھا ہوا تھا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ پھر خاتون نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ جو میرے پاس کتاب ہے اس میں تو واضح لکھا ہوا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مجھے ترس آتا ہے تمہارے ان لکھاریوں پر جو اپنی عیاشیوں کے لیے اس کتاب کو اپنے لفظوں سے بالکل تبدیل کر کے لکھتے جا رہے ہیں۔ یہ جو تم بائبل پڑھ چکی ہو یہ اصل حالت میں موجود نہیں، یہ تمہارے اپنے لکھاریوں نے دوبارہ سے لکھ لی ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو میں نے کتاب سے ثابت کیا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے، پھر اب میں تمہیں سائنسی لحاظ سے معلوم کر کے دکھاؤں گا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاتون کو حکم دیا کہ خنزیر کا گوشت پکا کر کل صبح میرے دربار میں لے آنا۔ وہ خاتون سلطان کے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں گئی اور ایک سور کا شکار کیا، اور اگلی صبح اس کا گوشت پکا کر سلطان کے سامنے لے آئی۔ سلطان نے اس گوشت کو کراہت سے دیکھتے ہوئے اس خاتون کو کہا کہ اب اس پکے ہوئے گوشت میں ایک بوٹی کو چھڑی کے ساتھ 2 حصے کر دو۔ جب خاتون نے خنزیر کی بوٹی کے 2 حصے کیے تو اس کے درمیان میں سے گوشت کچا تھا۔ سلطان نے کہا، کیا تم اس گوشت کو اچھی طرح پکایا نہیں؟ تو اس خاتون نے کہا، نہیں سلطان معظم،
میں نے اس کو بہت اچھا طریقے سے پکایا تھا۔ تو سلطان نے کہا کہ اب تمہاری سمجھ میں میری بات آ جائے گی کہ یہ حرام گوشت چاہے تم اسے جتنا اچھے طریقے سے پکا لو، جتنا مرضی پکا لو، تیز تپش میں، لیکن یہ پوری طرح پکتا نہیں بلکہ یہ درمیان میں کچا رہ جاتا ہے، اور جب یہ تمہارے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو یہ بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے اسلام نے اس کو کھانے سے صاف منع کر دیا۔ آپ خود ایک حکیم ہیں، آپ خود دیکھیں کہ جو کچی چیز آپ کے پیٹ کے اندر چلی جاتی ہے وہ جا کر کتنی بیماریاں پیدا کرتی ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاتون کو کہا کہ اب میں سور کے بارے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ سور جس جگہ رہتا ہے اپنے ارد گرد حتیٰ کہ انسانوں کی بھی گندگی کو کھا جاتا ہے۔ اس کی اکثر خوراک بہت ہی غلیظ ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ سور واحد بے شرم جانور ہے۔ جب اس کی مادی یعنی کہ اس کی بیوی کے ساتھ جب دوسرا سور تعلقات قائم کرتا ہے تو یہ بہت خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ واحد جانور ہے جس میں اتنی زیادہ بے شرمی بھری ہوئی ہے۔ آپ خود دیکھیں ایسے جانور کا جب آپ گوشت کھائیں گی جس کی بنیاد غلاظت سے بھری ہوئی ہو تو وہ تمہیں کیا فائدہ دے گا۔ یہ بات سن کر وہ خاتون سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جھک گئی اور کہا، اے سلطان معظم، آپ مجھے اپنی ہی زبان سے کلمہ پڑھا دیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو کلمہ پڑھایا اور تمام دربار اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔